محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، 1,24,000 انبیاء کرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی نبی کو اپنے معجزات سے نوازا۔ کسی نبی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 5، کسی کو اس سے بھی علاوہ۔ دوستو، غرض مقصد آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ واقعہ نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس واقعے کو مکمل سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ دوستو، اگر کوئی چینل پر نیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ویڈیوز کو شیئر کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ انسان کی تخلیق کا پہلا معجزہ تھا جو اللہ کے عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پہلا انسان اور پہلا نبی بنایا گیا اور ان کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے، جن میں سب سے اہم علم اسماء کا معجزہ تھا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان میں روح پھونکی اور ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا معجزہ تھا، جو یہ ثابت کرتا تھا کہ اللہ نے ان کو فرشتوں سے بھی برتر بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے مختلف اشیاء یعنی چیز رکھی اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتائے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے تمام بید جانتا ہوں؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا اور بڑا معجزہ تھا، جس سے ثابت ہوا کہ اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کی اور واقعی زمین پر اللہ کے خلیفے بننے کے لائق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شرف عطا فرمایا
تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا تکبر کی وجہ سے انکار کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے غرور سے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دے کر جنت سے نکال دیا، اور ابلیس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگ لی، جو اللہ نے اس سے دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی اور فرمایا کہ یہاں سکونت اختیار کرو، جو چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ پریشان ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں معاف کر دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کلمات سکھائے اور ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تاکہ وہ انسانوں کی جد امجد کے طور پر زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور انہیں ہدایت دی گئی کہ تاکہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور نیکی کا درس دیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی چند معجزات میں سے اہم معجزات تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقصد کے تحت تخلیق فرمایا اور ان کو علم، حکمت اور توبہ کے ذریعے عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے اور سچے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔